ہمارا دروازہ بھی بند کرو تے پکھا بند کر جائیں گے وہ احکامات، اسلام پر وارد ہونے والے چند اعتراضات کے جوابات، اس کے بعد انسان کی معاشرتی زندگی کے متعلق احکامات پر تفصیلاً یہاں پر تذکرہ آئے گا، اور اس کے بعد اس پارے کا اختتام مسئلہ جہاد کے اوپر کیا جائے گا۔ مسئلہ جہاد ذکر کیا جائے گا اس کے آخر کے اندر۔ یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ آج ہمارا پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 1 پر مشتمل درس ہوگا۔ سیقول، سین کا معنی ہے قریب، یقولو وہ کہیں گے، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ ان قریب وہ کہیں گے، فیوچر میں یعنی یہ بات کریں گے۔ السفہاء، یہ ہم لفظ پیچھے پڑھ چکے ہیں، بے وقوف، من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم، یہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہمارے ہاں معروف قرآن پاک ہے، ان کے اندر یہ لفظ واللہ اس طرح لکھا ہوتا ہے۔ میں کمنٹس میں لکھ کر بھیج رہا ہوں، یہ واللہم اس طرح لفظ لکھا ہوتا ہے۔ واو لام کھڑی زبر لا ہوتا ہے، واللہم، یہ واللہ لفظ الگ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھیر دیا، شادی کے ساتھ واللہ اس کا معنی پھیر دیا۔ ہم ان کو، ما استفہامیہ ہے، کس چیز نے ان کو پھیر دیا۔
ان قبلتہم ان کے قبلہ سے، التی وہ، کانو علیہا وہ تھے اس کے اوپر، قل فرما دیجیے، للہ اللہ کے لیے، المشرق مشرق ہے، والمغرب اور مغرب ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک اور مسئلہ شروع کر رہے ہیں، جو مسئلہ متعلق ہے قبلے کا، قبلے کے متعلق مسئلہ یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حتیم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے کارنر آتا ہے بیت اللہ شریف کا، وہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ حجر اسود ہے، پھر اس کے بعد حتیم آتا ہے، پھر حتیم سے ہم ادھر ہو کر آتے ہیں تو وہ بھی دوسری طرف بھی حتیم کا احاطہ آتا ہے۔ جو تیسرا کونا بیت اللہ شریف کا ہے، اس تیسرے کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور اس طرح بیت اللہ کی طرف بھی منہ ہو جاتا، بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جاتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اب بیت اللہ شریف مدینہ منورہ کے اندر اگر بیت اللہ کی طرف منہ کریں تو پشت بنتی تھی بیت المقدس کی طرف، اور اگر بیت المقدس کی طرف منہ کریں تو پھر پشت بنتی تھی بیت اللہ کی طرف۔ جیسے آج کل مسجد قبلتین وہاں پر ہے، وہاں پر اس بات کا عملی طور پر مشاہدہ اور مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ یہ آپس میں اپوزٹ سائڈ پر تھے، بیت اللہ اور بیت المقدس، جب مدینہ منورہ کے اندر آدمی ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب تورات اور انجیل میں یہ شہادت موجود تھی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوگا، وہ نبی ذوالقبلتین ہوگا، یعنی دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے وہ پیغمبر نماز پڑھائے گا۔ یہ اس پیغمبر کا ایک اعزازی شرف حاصل ہوگا جو اس سے پہلے کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینے یا 17 مہینے، روایات کے اندر دونوں لفظ آتے ہیں کہ 16 اور 17، 16 مہینے یا 17 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو حکم آ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا، مسجد قبلتین آج جو مشہور ہے اس مسجد میں، کہ آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی اکثر دوران نماز آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کب آئے گا، کیونکہ آپ کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ہی قبلہ بنایا جائے۔ یہ آیت آپ دیکھیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے تھے آپ کے چہرے کا بار بار پھیرنا آسمان کی طرف، کہ آپ کب اللہ تعالیٰ میرا قبلہ پھیر دے گا۔ تو ہم نے آپ کا قبلہ پھیر دیا، اب آپ اپنا منہ پھیر لیں آپ کی رضامندگی کی طرف، جہاں پر آپ راضی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینوں کے بعد اپنا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ شریف کو بنا لیا۔ اب مدینہ کے اندر یہود نے شور برپا کر دیا، اور دیکھو جی کل تک ہم کو کہتا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، آج یہ پیغمبر کہہ رہا ہے کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسا پیغمبر ہے؟ ان سوالات کے تمام تر جوابات اور پیغمبر کی حیثیت ان آیات میں بیان کی گئی۔ اور اس کے بعد آگے رکوع نمبر 5 آ رہا ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، ان چیزوں کو گنوایا گیا۔ یہ آیت نمبر 177 کے اندر بھی اسی چیز کا حوالہ ذکر کیا گیا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں۔ نیکی کا کام تو دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کون لاتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک، نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ کام کون کرتا ہے؟ اصل نیکی تو یہ ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی مسئلے کو ذکر کریں گے۔ آج کا جو ہمارا رکوع ہے یہ اسی مسئلے پر ہوگا۔ اس کو ہم اسلامی ٹرم کے اندر استعمال کرتے ہیں تحویل قبلہ۔ تحویل قبلہ اس مسئلے کا نام ہوتا ہے، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنے والا مسئلہ۔ تحویل قبلہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، پھر عصر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس بیت اللہ کی طرف نماز کے دوران کر لیا۔ یہ ذکر کیا گیا۔ سیقول السفہاء من الناس، یہ یہود کو کہا گیا ہے۔ یہ دراصل آج کے زمانے میں ہم ہر اس بندے کو کہہ سکتے ہیں جو اسلامی احکامات پر خواہ اعتراض کرتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں لینا دینا عمل وغیرہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس خواہ اعتراضات کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں حجتیں اور کیڑے عام طور پر نکالتے رہتے ہیں، یہ ایسے کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اس کا جواب دیا سیقول السفہاء من الناس، عنقریب کچھ لوگ یوں کہیں گے، کس چیز نے اس کو اس کے قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ تھا؟ آپ اس کا جواب دیجئے، مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے، یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیوں کیا ہم نے کام؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، پہلی چیز، پہلا جواب یہ دیا گیا، مشرق مغرب اللہ کی طرف ہے، جس طرف اللہ کو حکم آئے گا۔ ہم نے تو پہلے بات کر چکے ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں۔ مسلمان کا کام جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، لہٰذا ہم تو بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، جو اس کا حکم آئے گا ہم اس کو مانیں گے۔ دوسری بات، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنایا، کم، تم کو، امتن، امت، جماعت، وسطن، وسطن کے دو معنی ہیں۔ ایک وسط کا معنی ہے معتدل، درمیانی امت، دوسرا وسط کا معنی ہے اعلیٰ۔ ہم نے تم کو اعلیٰ امت بنایا، لتکونوا شہداء، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، ویکون الرسول، اور رسول، علیکم تمہارے اوپر، شہیداً گواہ ہو۔ وما جعلنا القبلۃ التی، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ، التی وہ، کنت علیہا، کنت تو تھا، علیہا اس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول کون اتباع کرتا ہے رسول کی، من تھا اس سے، ینقلب، یہ لفظ ہے انقلاب سے، انقلاب اس کی روٹ ورڈ ہے انقلاب، اس کا معنی ہوتا ہے واپس پلٹ جانا، واپس پلٹ جانا، انقلاب کا ایک معنی یہ ہوتا ہے۔ کون واپس پلٹتا ہے؟ علی عقبیہ، علی کا معنی پر، عقبین تثنیہ کا صیغہ ہے، دو ایڑیاں، لیکن ہم اس کا معنی کرتے وقت مطلق کریں گے اپنی ایڑیوں کے بل۔ وَإِن كَانَتْ، اگرچہ ہے، لَكَبِيرَ، اور اگرچہ ہے، لَكَبِيرَةً بہت بھاری، إِلَّا مگر، عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر، هَدَى اللَّهُ اللہ نے ہدایت دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالیٰ، لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ کہ وہ ضائع کرے
یضیع کا معنی ضائع کر دینا، برباد کر دینا، ختم کر دینا۔ ایمانکم، یہاں ایمان سے مراد ہے نمازیں، نماز کو ایمان بھی کہا گیا ہے، اس کا لغوی معنی تو ایمان ہے لیکن مراد یہاں پر نمازیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، البتہ رؤوف کا معنی ہوتا ہے شفقت کرنے والا، اور رحیم کا معنی مہربان۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 جوابات دیے ہیں تاویل قبلہ کے۔ پہلا جواب یہاں تک ہے۔ ہم نے تاویل قبلہ اس لیے کیا کہ ہم نے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو اعلیٰ امت بنایا، اور اس اعلیٰ امت کا کام یہ تھا کہ یہ سابقہ شریعتوں کے بھی بعض احکامات جو اعلیٰ احکامات تھے ان پر عمل کرے۔ لہذا پہلے پیغمبر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف بخشا کہ پہلے پیغمبروں کے قبلے کی طرف، قبلے اول کی طرف بھی نماز پڑھنے کا موقع فراہم کیا تاکہ ان پیغمبروں کی سنت پر بھی عمل کر لے۔ اور لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، قیامت والے دن یہ امت لوگوں کے اوپر گواہ ہوگی کہ اللہ پر کون ایمان لایا کون نہیں۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ پیغمبر ایسے ہوں گے کہ ان پیغمبروں کی قومیں کہیں گی یا اللہ ان پیغمبروں نے ہم تک کوئی تیرا پیغام پہنچایا ہی نہیں تھا، یعنی وہ قیامت کے دن بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کو گواہ لائے گا، یہ کہیں گے اللہ ہماری طرف تیری کتاب آئی تھی قرآن مجید، اور تیری کتاب نے بتایا تھا فلاں فلاں پیغمبر کو اس کی قوموں نے جھٹلا دیا، اکثر لوگ قوموں کی تکذیب کرنے والے تھے۔ یہ امت محمدیہ لوگوں کے اوپر گواہی دی تھی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حق میں یہ گواہی دیں گے یا اللہ یہ میری امت ہے، یہ میری اوپر ایمان لائی ہے، تو اس کی بخشش فرما دے۔ اور ایک بات بڑی سخت ہے لیکن میں عرض کر دیتا ہوں، امت کی پہچان قیامت والے دن وضو کے اعضاء چمکنے کے ساتھ ہوگی۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، منچائی نماز پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، قیامت والے دن ان کے اعضاء وضو کے نہیں چمکیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ان کے بارے میں نہیں پڑے گی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اتنی امت آپ کی ہوگی، اتنے افراد ہوں گے اربوں خربوں میں، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا قیامت والے دن میری امت اس حال کے اندر آئے گی کہ ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وضو کا خوب اہتمام کیا کرو۔ اب یہ بڑا سوچنے کا نقطہ ہے، آج ہمارے مسلمان اکثر امت محمدیہ کا فرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ وہ ذرا سوچیں کہ اس آیت کے تناظر میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شہادت دیں؟ عام طور پر لوگ نماز کے مسئلے کو بڑا معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ میں صرف قرآن مجید کے ایک مقام پر آپ کو لے چلتا ہوں، وہاں سے آپ کو ایک شہادت اور ایک گواہی بتا دیتا ہوں تاکہ نماز کی اہمیت سامنے آ جائے، پھر ہم نے اپنے اصل موضوع پر جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے سورۃ المدثر ہے۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر آپ کے سامنے 43 ہے۔ یہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کچھ افراد جہنم میں چلے جائیں گے، یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرم لوگوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے داخل ہو گئے؟ کس چیز نے سلکا داخل کر دیا، چلا دیا تم کو فی سقر جہنم میں؟ قالوا لم نکن من المصلین،
وہ اپنے جرائم کی فہرست میں پہلی بات یہ کریں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ جو امت کے افراد ہونے کے دعوے دار تھے، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، یہ وہ افراد تھے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر لا پھینکے گا۔ یہ آج کے زمانے میں انتہائی سوچنے کی اور انتہائی غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اس وقت ہم کہاں پر کھڑے ہیں امت محمدیہ کے، اور ہماری پوزیشن اس وقت کیا ہے۔ دوسری بات دلیل ذکر کی ساتھ میں، بیت اللہ کا قبلہ ہم نے اس لیے تعبیر کیا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کرتا ہے ہر حکم میں، ہر فعل میں، ہر عمل میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کون کرتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا بھی دین کا اسی طرح لازمی حصہ ہے جس طرح قرآن کو ماننا لازمی حصہ ہے۔ کوئی آدمی قرآن کو مانے لیکن پیغمبر کی سنت اور پیغمبر کی بات کو نہ مانے، وہ آدمی بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتا، وہ آدمی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پر ایمان لانا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننا بھی اسی طرح ضروری ہے۔ تیسری بات، یہ بات بڑی گراں ہے، بہت بھاری ہے کہ آپ پیغمبر علیہ السلام کی بات کو مان لیں۔ بات ہے تو بڑی بھاری سی، لیکن اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کے لیے پیغمبر کی ہر بات، ہر قول، ہر فعل اس کے لیے ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ آگے ایک سوال کا جواب دے دیا گیا۔ سوال یہ تھا، جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے اور اسی حالت میں وہ اس دنیا فانی سے دارالبقاء کی طرف چلے گئے، یعنی وفات پا گئے، ان کا کیا حکم ہوگا؟ ان کی جو نمازیں پڑھتے رہے ان کی نمازیں کیا قبول ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ بات صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا، وہ بڑا شفقت والا مہربان ہے۔ جو تم سے پہلے عمل ہوا وہ بھی تم نے کو اپنی مرضی سے تھوڑا کیا تھا، وہ بھی اللہ کے حکم کی پاسداری میں تھا، لہذا وہ عمل بھی تمہارے لیے جائز تھا، اس کے اوپر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ قد نرا تقلبہ، البتہ تحقیق، قد کا معنی تحقیق، نرا ہم دیکھتے تھے، تقلب پھرنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان میں، فلنولینک پس لام کا معنی ہے البتہ، نولی ہم پھیر دیں گے، نون آگے ہے ین، یہ نون ثقیلہ، ضرور بضرور، کا آپ کو، قبلتن ایسے قبلے کی طرف، ترضاہا آپ راضی ہو جائیں گے، ہاں اس قبلے سے، فول پس ولے پھیر لیجئے، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، شطر کا معنی طرف، مسجد حرام، مسجد حرام کی طرف یعنی بیت اللہ شریف مراد ہے، وحیث اور جہاں کہیں، ما کنتم تم ہو، فولو پس ولو پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ یہ ہو ضمیر کا مرجع مسجد حرام ہے، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بغافل عما يعملون بے خبر جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت، وہ بے قراری کا ذکر کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعویل قبلہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے بار بار
آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا اور میں اپنے محبوب اللہ کے محبوب گھر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی سعادت سے مستفید ہوں گا، اس سعادت کو دوبارہ میں حاصل کروں گا۔ تو 17 مہینوں کے بعد اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا اور نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا، ہم دیکھ رہے تھے آپ کے چہرے کا پھرنا، ہم نے آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیا جس کی آپ تلاش تھے اور جس پہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ اللہ کا وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے سورت ضحیٰ میں کیا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِي رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نے پہلی رضا دنیا میں دی کہ ہم نے آپ کو قبلہ ایسا دے دیا ترضاہا کہ آپ راضی ہو گئے اس قبلے کے اوپر، ہم آپ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ اسی سے کہتے ہیں کہ ساری دنیا اللہ کی رضا کی متلاشی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے خواہش مند ہیں۔ جیسے یہاں اللہ نے ایک بڑی با کمال محبت کا اظہار کیا، یہ جملہ ایسا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے خود اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیں اس بات سے، تھوڑی مثال سمجھیں تو بیٹی یا بیٹا کوئی خواہش کرے والدین سے میں فلاں چیز لینا چاہتا ہوں، ایک عرصہ دراز کی وہ خواہش کر رہا ہو، باپ کے چلیں جی میں لا دوں گا، اچھا وہ بڑے کمال کی چیز لے کر آئے اور ایسی چیز لے کر آئے جو بیٹی اور بیٹے کا خواب ہو اور وہ عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہوں، تو پھر باپ اس کو آ کے کہ ہاں جی یہ چیز میں نے دی ہے، اب خوش ہو گئے ہو۔ بچوں کی جو خوشی کی کیفیت ہوتی ہے انہونی کیفیت ہوتی ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کوئی دوسرا آدمی اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ یہاں پر اس جملے کے اندر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی محبت کا اظہار کیا جس محبت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کس قدر اللہ کو اپنے محبوب سے محبت تھی۔ اے محبوب، عرصہ دراز سے آپ کے دل میں خواہش تھی، بار بار چہرہ اٹھتا تھا بیت اللہ شریف کب قبلہ بنے گا، کب قبلہ بنے گا، ہم نے بنا دیا، اب آپ راضی ہو گئے ہیں۔ یہ ایسے انداز میں پیغمبر علیہ السلام کو دیا گیا۔ اب یہاں پر ان کے سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ یہودی اعتراض کر رہے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ بیت اللہ کی طرف نبی علیہ السلام کا منہ کا پھیرا جانا یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یہ بات تورات میں موجود ہے، یہ بات انجیل میں موجود ہے، اس نبی کا وصف موجود ہے، وہ نبی ذوالقبلتین ہوگا، دو قبلوں والا ہوگا۔ اس کو جاننے کے باوجود وہ محض ضد کی بنیاد پر کریں، اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں، اللہ ان کے اعمال کے مطابق ان کو سزا ضرور دے گا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات فرمائی، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، یہ بظاہر خطاب پیغمبر کو ہے لیکن در حقیقت سمجھایا امت کو جا رہا ہے۔ پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں پھر اس پیغام کو سمجھتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اور اگر آپ لے آئیں، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اگر آپ لے آئیں، الذین، ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، بِكُلِّ، ساتھ ہر، بلکہ ہم لفظی ذرا ترجمہ کرتے ہیں، اور اگر اتیتا آپ آئیں، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی، بِكُلِّ، ساتھ ہر، آیتن، نشانی کے، ما تبیو، نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلتک، آپ کے قبلے کی، وما انت بتابعن قبلتہم، اور نہیں آپ ساتھ اتباع کرنے والے ان کے قبلے کی، وما بعدہم، اور نہیں ان کے بعد، بتابعین، ساتھ اتباع کرنے والے، قبلۃ بعض، بعض کے قبلے کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور لام کا معنی ہے البتہ، ان کا معنی اگر، اور اگر البتہ اگر، اتبعت، آپ اتباع کریں،
اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد بعد اس کے کہ ما جاءکا آ چکی آپ کے پاس، من العلم علم سے، انکا بے شک آپ، اذن اس وقت، لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ بظاہر خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن دراصل اس سے مخاطب ہر وہ آدمی جو قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن پر ایمان لاتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ اس آیت کا خطاب ہے کہ آپ یہ توقع کریں کہ اہل کتاب یہ آپ کے قبلے کی پیروی کریں گے، آپ ان کو ساری نشانیاں بتا دیں جس سے یہ انکار نہ کر سکیں، ہر دلیل ان کے پاس آپ لے آئیں، لیکن یہ بات پھر بھی آپ کو نہیں مانیں گے۔ آپ تورات کے صفحات کھول کے ان کے سامنے رکھیں، ان کو کہیں کہ تمہاری مذہبی کتاب تورات میں اس پیغمبر کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ پھر بھی آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ اور ظاہر بات ہے آپ نے اب ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرنی، کیونکہ اب یہ تو ضد پر مبنی ہے، ان کی بات ہے، ان کی تو بات صرف خواہش پر مبنی ہے، اللہ کے حکم پر مبنی نہیں ہے، جبکہ آپ کی بات اللہ کے حکم پر مبنی ہے۔ آپ کو اللہ نے حکم دیا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرے، تو آپ تو اللہ کے حکم پہ مبنی بات کر رہے ہیں، آپ کی بات کی بنیاد اللہ کا حکم ہے، ان کی بات کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لہٰذا آپ ان کی اتباع نہیں کریں گے کہ آپ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر یہودی کی بات تھوڑی مان سکتے ہیں، اور یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے کہ یہ اپنی خواہشات کو، اپنی انا کو، ایگو کو کبھی قربان نہیں کریں گے۔ اب اگر آپ ان کی خواہشات کی علم آ جانے کے بعد اتباع کریں تو بلا شبہ اس وقت آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ پیغمبر کبھی اتباع نہیں کر سکتا، یہ دراصل امت کو خطاب ہے۔ اے قرآن پڑھنے والے، یہ آپ بات سن لیں، یہ میں اتنی سخت بات کہہ رہا ہوں پیغمبر کو خطاب کر کے، دراصل اس کا مخاطب تو قرآن کا قاری، قرآن پڑھنے والا ہے۔ اگر تو یہود کے خواہشات کی، ان کا دین کیا ہے؟ ان کا دین خواہشات پر مبنی ہے، جو بات دل میں اچھی لگی اس کو دین بنا دیا۔ آپ کے پاس قرآن کا، سنت کا علم آ چکا ہے، اس علم آنے کے بعد اگر آپ ان کی اتباع کریں تو انک ذل من الظالمین، بے شک آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا، پھر آپ بھی ظالم ہوں گے۔ اب یہ بات کہ وہ پیغمبر کو پہچانتے نہیں، الذین، جو لوگ، آتیناہم، ہم نے ان کو کتاب دی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس پیغمبر کو، کما جیسے، یعرفونہ، وہ پہچانتے ابناہم، اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک گروہ منہم، ان میں سے، لَيَكْتَمُونَ الْحَقَّ، البتہ چھپاتا ہے حق کو، ہم یعلمون، وہ جانتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ وہ پیغمبر کو جانتے نہیں، پیغمبر کا ایک ایک وصف، پیغمبر کی ایک ایک صفت کتاب تورات میں موجود ہے، پیغمبر کا پورا نسب نامہ، پیغمبر کی ماں کا نام کیا ہوگا، باپ کا نام کیا ہوگا، دادا کا نام کیا ہوگا، پیغمبر کی پیدائش کے وقت کون سے معجزات کا اظہار ہوگا، پیغمبر ہجرت کس طرف کرے گا، پیغمبر کا خاندان کیسے ہوگا، پیغمبر کی صفات کیسی ہوں گی، پیغمبر کے صحابہ کیسے ہوں گے، پیغمبر کی بیویاں کیسی ہوں گی، پیغمبر کی امت کیسی ہوگی، ہر چیز کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اور یہاں اللہ نے بڑے کمال کی تشبیہ دی، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، والدین دنیا کی ساری چیزوں کو بھول سکتے ہیں لیکن اپنے اولاد کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کر سکتے، بالخصوص بیٹے کو پہچاننے میں ماں باپ کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ اس طرح اس پیغمبر کو جانتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا، اور ایک گروہ ان میں سے، وہ جانتا ہے حق بات کیا ہے، لیکن وہ حق کو ماں ضد اور اناد کو سے چھپاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کے باوجود یہ نہیں مانتے۔ الحق من رب، حق آپ کی رب کی طرف سے، فلا، پس نہ، تکونن، یہ اصل میں لفظ ہے تکونو، پس نہ آپ ہوں، یہ ننا آ گیا تو تاکید کے لیے ہے، پس ہرگز آپ مت ہونا، من الممترین، شک کرنے والوں سے۔ ایک ہم نے لفظ پڑھا تھا شک کے لیے، ریب، ایک لفظ آج آ رہا ہے ممترین۔ ممترین کا معنی بھی ہوتا ہے
شک کرنے والا، شک کرنے والے کو ممترین کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ممترین لفظ ہے۔ آپ شک کرنے، امت کو کہا گیا ہے۔ یہود و نصارہ بہت ساری غلط افواہیں پھیلائیں گے، آپ نے ان کی افواہوں کی طرف دھیان نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی کسی بات میں، اللہ کی کسی بات میں شک نہیں کرنا۔ اللہ جتنے احکامات دیتا ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان پیغامات کی تشریح کرتے ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے حق اور سچ ہوتے ہیں۔ آج کی ہماری کلاس کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے وہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔